قرآن کے انوار سے منور فرمائے۔ اللہ کریم اس محفل پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آباد ذی وقار اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، فرمایا ہم وارث بناتے ہیں قرآن کا۔ کتاب سے مراد قرآن ہے۔ کن کو وارث بناتے ہیں؟ قرآن کا علوم۔ یہ علوم ہم کن کو دیتے ہیں؟ قرآن سینوں میں کون لوگ محفوظ کرتے ہیں؟ ان کی آگے اللہ کریم نے صفت بیان فرمائی الذی نصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ہم جنہیں چن لیتے ہیں، جن کو فضیلت اور مقام دیتے ہیں، انہیں قرآن کا کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں۔ تو آباد ذی وقار یہ پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل میں، جن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، جن کی توجہ قرآن کی طرف ہوتی ہے، جو قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ چنے ہوئے اللہ کریم کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ حدیث پاک کا مطالعہ فرمائیں، ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شانیں دی، عزتوں سے نوازا، جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارک سے پہلے جب باجماعت نماز کا سلسلہ شروع ہوا مدینہ شریف میں، تو سب سے پہلے جو امام بنے تھے ان کا نام حضرت سالم تھا۔ پہلے امام ہیں مدینہ شریف میں جنہوں نے باجماعت نماز پڑھائی۔ حضور کی ہجرت سے پہلے یہ مدینہ شریف میں امامت فرمایا کرتے تھے، اور یہ کوئی آزاد نہیں تھے، یہ غلام تھے، اور غلاموں کے ساتھ جو سلوک اس وقت ہوتا تھا وہ سب حضرات جانتے ہیں۔ آج بھی ان علاقوں میں جاؤ وہی سلوک ہے، جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں۔ لیکن اس دور کے اندر جب غلاموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ان کو اپنے ساتھ بٹھانا بھی حد تک تصور کیا جاتا تھا۔ اس وقت جو امام بنے تھے وہ ایک غلام تھے، ان کو اللہ نے یہ عزت اور مقام کیوں؟ اس وجہ سے انہیں امام بنایا گیا تھا کہ سب سے زیادہ قرآن انہیں یاد تھا۔ اگرچہ وہ لوگ غلام کو کم تر سمجھتے تھے، مگر اللہ نے انہیں عزت دی۔ سب آزاد لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ان کی امامت پر راضی تھے۔ کیوں؟ کہ انہیں قرآن سب سے زیادہ یاد تھا۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے قبیلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ہم ایک کنویں پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا لوگوں کا جمع غفیر ہے، تو ہم نے سوال کر دیا کہ یہاں لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ وہاں پر جو لوگ آئے ہوئے تھے پانی پینے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے، انہوں نے کہا یہاں پر ایک شخص تشریف فرما ہے جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، لیکن یہ بات میرے دل کے اندر چھا گئی، باتیں سنتا رہا بڑی توجہ سے۔ ہم نے یہ بات سن لی، ٹھیک ہے اللہ کے نبی ہیں، کہتے ہیں مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، ہم واپس چلے گئے۔ اس وقت حضور کی خدمت میں ہم حاضر نہ ہوئے۔ عرب والے جتنے بھی قبائل تھے نا، جب قریش مکہ کی اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہوئی تو باقی قبائل اس انتظار میں تھے دیکھیں کس کو فتح ہوتی ہے۔ اگر مکہ شریف فتح ہو جاتا ہے، مسلمان اس کو فتح کر لیتے ہیں، پھر تو ہم حضور کا کلمہ پڑھیں گے، ورنہ ان کی آپس کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، ہمیں ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت تک ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، حضور کی غلامی حاصل نہیں کریں گے جب تک مکہ شریف فتح نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے کرم فرمایا 8 ہجری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز میں حضور مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔
جب مکہ شریف فتح ہو گیا، وہاں پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا، تو جتنے بھی قبائل تھے عرب شریف کے سب فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ قرآن پاک میں سورۃ النصر پڑھیں، اللہ کریم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم لوگوں کو دیکھو گے وہ جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہی سلسلہ ہوا، لوگ جماعت در جماعت حضور کی خدمت میں آ کر غلامی حاصل کرنے لگے۔ حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں میرے قبیلے کے لوگ بھی حضور کی خدمت میں آئے، اسلام قبول کیا، اور حضور کی صحبت میں کچھ دن ہم ٹھہرے رہے۔ اسلام کی جو ضروری معلومات تھی، دینی تعلیمات ہمیں حضور نے ارشاد فرمائی، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، اور فرمایا فلاں وقت میں فلاں نماز پڑھنی ہے، فلاں وقت میں فلاں نماز پڑھنی ہے۔ اور حضور نے جب ہم اجازت مانگنے لگے تو حکم دیا، جب تم اپنے قبیلے میں پہنچو تو وہاں پر جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے ایک شخص اذان دے، اور تم میں سے سب سے زیادہ جس کو قرآن یاد ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔ حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں جب ہم حضور سے اجازت لے کر واپس گئے نا اپنے قبیلے کی طرف، میرے بزرگ بھی تھے، جوان بھی تھے، فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 6 یا 7 سال تھی، لیکن قرآن سب سے زیادہ مجھے یاد تھا۔ عمر تو بالکل تھوڑی تھی لیکن سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا۔ تو میرے خاندان والوں نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ اذان تو ہم دے دیں گے لیکن امامت تم نے کرانی ہے، اگرچہ تمہاری عمر تھوڑی ہے لیکن حضور نے یہی حکم دیا ہے نا جس کو قرآن زیادہ یاد ہو کوئی امامت کرائے گا۔ تو حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں میری عمر جو تھی وہ 6 یا 7 سال تھی، لیکن سب کی امامت میں کراتا تھا۔ یہ عزت کیوں ملی کہ قرآن مجھے زیادہ یاد تھا۔ آج بڑی بات ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ غربت کا وقت تھا اور اس وقت پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، میرے جسم کے اوپر ایک کپڑا ہوتا تھا، میں وہ پہن کر نماز پڑھاتا تھا، لیکن جب سجدے میں جاتا تھا نا میرا پچھلا حصہ جو ہے وہ ننگا ہو جاتا تھا۔ اب ایک دن میں نماز پڑھا رہا تھا اور میں سجدے کی حالت میں ہم تھے، میرا پچھلا حصہ ننگا تھا۔ ایک ہمارے قبیلے کی عورت آئی، اس نے دیکھا کہ امام صاحب کی تو یہ حالت ہے، ان کا پچھلا حصہ ننگا ہو چکا ہے، یہ کیسے نماز پڑھا رہے ہیں؟ تو اس نے جب نماز مکمل ہوئی نا بلند آواز سے کہا اے مقتدیو ذرا اپنے امام کو ایک قمیض تو پہنا دو، جب یہ نماز پڑھاتا ہے اس کا پچھلا حصہ تو ننگا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے مقتدیوں نے، میرے قبیلے والوں نے میرے لیے ایک جوڑے کا انتظام کیا، مجھے ایک قمیص انہوں نے سلوا کر پہنائی۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں جب وہ قمیص میں نے پہنی نا اتنا خوشی ہوئی کہ زندگی میں آج مجھے قمیص پہننے کو مل رہی ہے۔